اور ذہن میں رکھ لیجیے، جنگی حالات کے تبصرے کے لیے آپ ذہن میں صرف ایک جملہ رکھیے، زیادہ چکروں میں نہ پڑیے۔ صحابہ کرام میں تھوڑا اختلاف ہوا ہے، کہیں کہیں بہت بڑا اختلاف تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ و حضرت امیر معاویہ کا۔ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی رومی نے کہا تھا کہ تم ہمارا ساتھ دے دو، ہم سب درست کر کے اینٹ کی اینٹ بجا دیں گے سامنے والوں کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اے رومی کتے، تو آج میرے اختلاف کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ مجھے میرے فرید سے محبت کم ہو گئی ہے؟ ہم دونوں مل کر کے کام توڑیں گے، آئندہ ادھر رخ نہیں کرنا۔ اختلاف ہے، جنگ کی حالت میں بات کریں گے۔ اس لیے اگر کوئی ہمارے عقیدے سے اختلاف بھی رکھتا ہو، تب بھی ہمیں اس وقت مذہبی تبصرے کی قطعاً ضرورت نہیں رہ جاتی۔ کفر اور ظلم بمقابلہ اسلام اور مظلوم، یہ جنگ چل رہی ہے۔ اس جنگ میں اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ پاک کافروں ظالموں کو ہدایت دے دے اور اس سے ہمیں نجات دے دے، اور مظلوموں اور مقہوروں اور پریشانوں کی مدد فرما دے، امن و امان کی صورت پیدا فرمائے۔ اس چکر میں آپ کس کے کیا یہ اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا، سب چکر چھوڑ دیجیے۔ روزانہ طے کیجیے کہ 5 منٹ سے 10 منٹ اس سے زیادہ خبر نہیں دیکھیں گے۔ کبھی تبصرہ کرنا ہوگا، کسی سے بات کریں گے تو بس 2 منٹ 4 منٹ، بس رمضان ہے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اگر کوئی لڑنے لگے تو لڑنے والے سے کہہ دو انی امرؤ صائم، ٹھیک ہے بھائی لڑ لے، تو مجھے گالیاں دے دے، میں جواب نہیں دوں گا، انی امرؤ صائم، میں روزہ دار ہوں، میرا نقصان زیادہ ہو جائے گا، میں تجھے گالی بھی نہیں دوں گا، آج گالی دے رہے چل۔ یہاں تک ہمیں ہدایت ملی ہے، پھر ہم اس چکر میں پڑھ کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ فتوے دکھا رہے ہیں کہ وہ ایران والے کیا ہے، فلاں والے کیا ہے، سب آپ کا کام یہ سب نہیں ہے میرے دوستوں۔ آپ تو اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ اس مہینے میں اللہ کا فضل و کرم و شکر یہ ہے کہ مسلمانوں کی بڑی جماعت، سمجھدار لوگوں کا بڑا طبقہ روزے کے ساتھ اپنے روزوں کی بڑی حفاظت کے ساتھ بہت سارا ثواب کماتے ہیں، بہت سارا ثواب کماتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو ماشاءاللہ 150 لوگوں کی افطاری بھیجتے ہیں روز۔ ایک صاحب ہے تمام نمازیوں کو کھانا بھیج رہے ہیں۔ کچھ بمبئی کے اہل خیر اور توفیق یافتہ اچھے پیسے والے لوگ جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہ پورے ملک کے تمام مدارس کو پیسہ دیتے ہیں۔ یہ بہت شاندار ماحول ہے، بہت قابل قدر ماحول ہے۔ اس کی اتباع خود کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ واہ بھائی ماشاءاللہ اس وقت دونوں ہاتھ سے کمانے کا کام ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو۔ روزہ رکھ رہے ہیں، نیکی مل رہی، نماز پڑھ رہے ہیں، نیکی مل رہی ہے، دوسروں کو دے رہے ہیں، دوسروں کو روزہ کروا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، اس میں اپنا فائدہ، اس کے روزے کا پورا ثواب۔ مدارس دینیہ کی امداد کر رہے ہیں، معتبر اداروں تک اپنے پیسے پہنچا رہے ہیں۔ وہ جب تک وہاں تعلیم ہوگی سلسلہ باقی رہے گا۔ ہمارے بارے نیارے ہمارا تو مزہ آ گیا، اگر ہمارے پیسے سے ایک طالب علم ہمارے پیسے سے بڑھ کر عالم یا حافظ بن جائے تب تو ہمارا کام ہو گیا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے ایک سے ہو جائے گا، ایک سے ہو جائے گا۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں میں ایک حافظ عالم ہو۔ ہر آدمی کو نیت کرنی چاہیے کہ میں اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو حافظ عالم بناؤں گا۔ بچے نہیں بن سکے تو پودوں کو بنائیں، پودے نہیں بن سکے نواسوں کو بنائیں۔ کتنے اچھے ہیں وہ لوگ
ایسے لوگ ہیں کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو خود عالم حافظ، بچے عالم حافظ، پوتے نواسی عالم حافظ یا حافظ. یہ بھی تو گھرانے ہندوستان میں بہت ہیں، کم نہیں ہے، لائن لگی ہوئی ہے. اور بقیہ ہم میں اکثریت ایسی ہے کہ انجینئر بنا دو، ڈاکٹر بنا دو، ماسٹر بنا دو، فلک کر دو. ارے بھائی بناؤ تو ایک کو حافظ بھی بنا دو، ایک کو عالم بھی بنا دو، ایک کو آخرت کی فکر والا بھی بنا دو. ناظرہ کسی کے پر اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ انجینئر، ڈاکٹر، ماسٹر، ٹیچر آپ کے کام آئے گا کہ نہیں معلوم نہیں، آپ کو کما کے کچھ دے گا کہ نہیں کچھ پتا نہیں، اپنی زندگی سنبھال پائے گا کہ نہیں یہ معلوم نہیں. نوکری تو مل نہیں رہی، حالت خراب ہے. نوکری کے لیے سب پڑھاتے ہیں بہت زیادہ اور وہی نہیں ملتی. حالت تو بہت بیکار ہے، صورتحال بڑی پیچیدہ ہے. میرے پاس بہت سے لوگ پڑھے چاہیے جگہ سروس نہیں مل رہی. تو اس میں بھی ہم گھاٹے میں ہی جا رہے ہیں. نفع تو اگر ایک حافظ عالم بن جائے گا چاہے دنیا میں کمزور ہو لیکن آپ کی آخرت کا سودا تو ہو جائے گا. جب تک وہ عبادت کرے گا، آپ کا بیٹا ہو، آپ کا پوتا نواسا ہو، تب تک تو آپ کو آپ کا کام تو انشاءاللہ پکا آپ کو جنت تک پہنچانے کا کام کر سکتا ہے. اگر آپ نہیں کر سکے، آپ کے بچے نہیں ہیں یا ہیں پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، تو مدارس میں ایک دو طالب علموں کی ذمہ داری اپنی حیثیت کے مطابق ایسی لیجیے جیسے اپنے بچے کی لیتے ہیں. اپنے بچے کو اگر فیس بھرنا ہو تو میرے دوستو، غریب سے غریب آدمی اپنے بچے کی انگلش اسکول کی فیس بھرنے کے لیے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا اور وہ اس کام کو کر ہی لیتا ہے اور اس کو پڑھا لیتا ہے. مانگنا پڑے تو مانگ لیتا ہے، قرضہ لینا پڑے تو قرضہ لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے سمجھتا ہے کہ یہ اپنا بچہ ہے اور یہ اپنا کام ہے. جب کام کو اپنی طرف نسبت کر لے، اپنا سمجھ کے کرے تو کام آسان ہو جاتا، مشکل نہیں ہوتا. مدارس دینیہ کے کام کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کا کام ہے. ہم سب کے بزرگ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تو اصول یہ مقرر کیا تھا کہ دیکھو مدارس کا چندہ امیر لوگ کریں، مالدار لوگ کریں. مدارس علماء چلائیں، پڑھائیں، سنبھالیں، یہی ان کا بڑا کام ہے، ان کا احسان ہے. اور اس کے پیسے کی مالیات کی فراہمی یہ بڑے لوگ کریں، کیونکہ کام تقسیم کر لو، آدھا تم کر لو، آدھا کر لیتا. اب ان علماء پر دونوں ذمہ داری آ گئی، پڑھاتے لکھاتے بھی ہیں، ناک بھی پوچھتے ہیں، پاجامہ بھی باندھتے ہیں، کپڑا بھی ان کا دھلا کے دیتے ہیں، علاج معالجہ بھی کرتے ہیں، بچوں کو سنبھالتے ہیں اور آپ سے پیسہ بھی لینے آتے ہیں. پھر اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ مولوی صاحب آگے منصب رمضان ہے. میرے عزیز دوستو، اگر خدا نہ خواستہ کسی مسلمان کے دل میں کسی عالم کی حقارت آ گئی، چاہیے آ گئی، ہر سال آتے رہتے ہیں، تھوڑا سا دل میں نیت بدل گئی، حقارت آ گئی، سارا روزہ نماز سب تباہ ہو جاتا. کیوں؟ حدیث پاک میں بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم، آدمی کو جہنم میں جانے کے لیے اتنی بھی بات کافی ہے، آدمی کو جہنم میں جانے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی مسلمان کو حقارت اور ذلت کی نظر سے دیکھے، اور عالم کو کیا ہو، کون بچا پائے. اور اسی بات کو اگر آپ ذرا محبت اور احترام سے دیکھ لیں، اچھا حضرت تشریف لے آئے، بہت آپ کا احسان ہے، آپ آئے تو آپ کے لیے کیا میں پیش کر سکتا ہوں.
آپ چندہ بھی دے دیں، ان کو افطاری بھی کرا دیں، ان کو صحیح بھی کرا دیں، وہ سب بیچارے مسافر ہیں، روزے کی حالت میں در بدر مارے پھر رہے، اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، آپ کے بچوں کے لیے مر رہے ہیں، امت کے لیے مر رہے ہیں، عالم کھڑا کرنے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے مر رہے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، ان کے ساتھ حقارت کا معاملہ۔ میرے دوستوں، سارا روزہ نماز دھرا رہ جائے بیکار ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں مول صاحب کل آئیے گا، آج ذرا جیب خالی ہے تو تھوڑا مشکل ہے۔ آپ یہ جملہ غور کیجئے، آپ کسی کے لیے کہہ دیں کل آئیے گا، کیا ہوگا اس وقت؟ وہ معلوم نہیں کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، روزہ رکھ کے آیا آپ کے پاس، آپ کے اوپر احسان ہے اس کا، آپ کا احسان اس کا نہیں ہے کہ آپ اس کو دے رہے ہیں، آپ اس کو دے کر آئیے، اس پہ کیا گزرے گی، وہ بیچارہ کیسے آئے گا پھر؟ اور یہ علماء بھی بیچارے عجیب و غریب ہیں، یہ 10 بار جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر جان بوجھ کر کے آپ نے ایسا کیا، ان کو ٹالنے کے لیے کہا، کوئی جملہ ایسا کہہ دیا جو ان کو بارے گرا ہو، تو آپ کا روزہ رخصت ہو جائے گا، صورتحال بگڑ جائے گی۔ علماء، مدارس، اہل خیر خیرات لینے والے بھی آپ کے ساتھ محسن ہیں۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو ماشاءاللہ دونوں ہاتھ سے نیکیاں بمبئی میں ہی کما رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مدارس میں لے جا کے خود جمع کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو خود تلاش کر کے علماء تک پہنچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن بہت سے لوگ اس کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، ان کو گراباری ہوتی ہے، یہ خیر کا مہینہ ہے، اپنا نقصان نہ کرو، فائدہ نہ اٹھا سکو تو نقصان اپنا نہ کرو، بڑا نقصان ہو جاتا ہے، یہ نقصان ہو جاتا ہے، ذرا سے بات کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے علماء کا خاص خیال رکھیے۔ اچھا ایک دو باتیں اور آخر میں خلاصہ اور نتیجہ سنا۔ ایک دو لوگ میرے پاس آئے کہ وہ میرے بچوں کی فیس مفتی صاحب بہت زیادہ ہے، مجھے جمع کروانی ہے۔ کیا بتاؤں، ایک بیوہ خاتون بھی آئی میرے پاس، انہوں نے کہا مفتی صاحب بہت زیادہ فیس ہے، تقریباً 1 لاکھ روپے جمع کرنا ہے، کسی طرح انتظام کرا دیجیے۔ ایک صاحب اور آئے، ان کے بچے کی 1 لاکھ فیس باقی ہے، وہ بھی آئے، ایک صاحب اور بھی آئے۔ لوگ آتے رہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں سے کچھ کام ہو جائے، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کسی کام ہو بھی جائے۔ کرنا چاہیے تلاش کر کے، مگر کوئی ایسا آدمی میرے پاس کم آیا جو یہ کہے کہ مفتی صاحب مجھے مدرسے کے بچوں کی فیس بھرنی، ایسے لوگ بہت کم۔ میں مدرسے کے بچوں کی فیس دینا چاہتا ہوں، میں اپنی طرف سے ایک حافظ بنانا چاہتا ہوں۔ ایک حافظ صرف 3 سال بولتا ہے، بہت سے بہت 4 سال، احتیاطاً میں بولتا ہوں 4 سال کا، 3 سال میں حافظ ہوتے ہیں۔ بہت سے لڑکے تو ماشاءاللہ 1 سال میں ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب سے ملاقات جے پور میں ہوئی، میں تو ایک دم حیران رہ گیا، وہ ملاقات بھی مولانا صاحب سے معلوم ہوا کہ 1 مہینے میں حافظ ہو گئے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، 1 مہینے میں؟ ہاں 1 مہینے میں حافظ ہو گئے، اور اسی عربی بولتے ہیں کہ عرب میں بول رہا ہے، عربی کے ماہر 1 مہینے میں حافظ قرآن، زیادہ عجیب بات ہے۔ تو اللہ کی طرف سے انعام آ جائے تو اس کا جواب ہی نہیں۔ مدرسے میں دانیہ کا ایک لڑکا کچھ 3 مہینے میں حافظ ہو گیا، صرف 3 مہینے میں، یہاں بمبئی کے ماحول میں۔ تو یہ بچے کتنی محنت کرتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہو سکتا ہے، آپ مدرسے میں جائیں تب پتہ چلے گا۔ تو بہت سے بہت اگر کوئی کمزور بھی ہوا متوسط درجے کا تو 4 سال حافظ میں لگے گا۔ 4 سال کی فیس کتنی ہے آپ کی؟ مدرسہ امدادیہ بمبئی میں اس کی فیس بھی کتنی کم ہے، میں تو حیرت میں ہوں، صرف 15,000 سالانہ، 15,000 سالانہ، اور ناشتہ، دونوں وقت کا کھانا اور علاج، کلاس، کتاب، لائٹ، ساری سہولیات 15,000۔
کتنا ہوا مہینے 1500، اپنے گھر میں نہیں چلے گا، وہاں چل جاتا ہے سب بچوں کے ساتھ، کچھ تھوڑا بہت دعوت وغیرہ ہو جاتی ہے، دوسری چیزیں ملا کر کے کل ملا کر کے مجموعی حیثیت سے چل جاتے ہیں، لیکن چلے نہیں اتنے، یہ اتنی سستی جنت ہم کو مل سکتی ہے۔ ایک حافظ جب تک زندگی میں پڑھے گا ان کو ثواب ملے گا، جب تک پڑھے گا وہ ثواب، قرآن خوانی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اپنی زندگی میں کام کرتے تھے، ہر مدرسے میں ایسا ہے، تو یہ حساب کتاب کر کے ہم کو علماء کے مدارس کی سب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک عالم 8 سال میں عالم بنتا ہے، اس کی بھی فیس اتنی ہے 7 سال 8 سال 8 سال آخری 7 سال میں بن سکتا ہے، 7 سال میں 8 سال میں ایک عالم بنا دیا، وہ عالم بننے کے بعد اس نے مدرسہ کھول دیا، اس نے کوئی بڑا کام کر دیا، آپ کی مخلصانہ رقم سے چل گیا تو کتنا بڑا کام ہو جائے گا۔ وہ جب تک جتنے مدرسے چلائے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ذرا غور تو کرو، نفع کمانے کی کوشش کرو میرے دوستوں، اور اس میں للہ کا پیسہ سب سے اعلیٰ درجے کا پیسہ ہے۔ بہت سے لوگ اعلان کرتے ہیں صدقہ زکوٰۃ خیرات دے دو، مجھے ذرا کم پسند آتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس للہ کی رقم اپنی اوریجنل پیور رقم نہیں ہے، اگر پیور ہے تو آپ کا وہ بندہ پیور آپ کے لیے جو تیار ہوگا آپ کے کام آئے گا، لیکن اگر زکوٰۃ کی رقم سے بھی تیار ہو گیا تو آپ کو ثواب ملے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور اس کی تعلیم کا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ دے سکتے ہیں زکوٰۃ صدقہ خیرات سب دے سکتے ہیں، لیکن اچھا پیسہ دے تو سب سے اچھی بات ہے۔ تو کم سے کم ایسا کرنا چاہیے، ایک کا کر لے، اس کے بعد بقیہ پیسے دوسرے مجھ سے لگا دیا کریں۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کی فکر کیجئے اور رمضان المبارک میں اس کمائی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجئے۔ زکوٰۃ کے مسائل خدا کے لیے سیکھ کر عمل کیجئے، یاد رہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ زکوٰۃ کی بھی وضاحت کر دوں گا۔ آپ کو معلوم ہے 3 مدرسوں کا چندہ اکیلے جان پہ ہے، دارالعلوم دیوبند کا، کیونکہ میں نے وہاں پڑھایا ہے اور پڑھایا بھی دارالعلوم دیوبند کا حق میرے اوپر زیادہ ہے، دونوں کام کیا ہے۔ دارالعلوم امدادیہ جہاں اب میں پڑھا رہا ہوں، اور ایک مدرسہ ہے جامعہ علیہ دورہ قاری صدیق احمد صاحب ماوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کی دعاؤں اور توجہات شفقتوں محبتوں کی بنیاد پر آپ کے سامنے موجود ہوں، ورنہ شاید کہیں اور ہوتا۔ تو ان حضرات کے احسان کی وجہ سے میں انکار نہیں کر سکتا۔ آپ حضرات سے جو ہو سکے تعاون فرمائیں، اللہ جزائے خیر دے، نماز پڑھیں۔